آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ دوسری زبانوں میں کیسے مطابقت رکھتا ہے اور کیسے عربی زبان کے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو سکھائیں گے وہ خالص طریقہ جس سے آپ آسانی سے عربی سے اردو میں جملے بنا سکیں گے اور لفظوں کو پہچان سکیں گے اور عربی میں بہترین مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحر سمندر، بحر سمندر کو کہتے ہیں بحر۔ آپ نے بحری جہاز کا نام سنا ہوگا، تو بحری جہاز وہ بھی سمندر میں چلتا ہے، بحر میں چلتا ہے، اس لیے اسے بحری جہاز کہتے ہیں، سمندری جہاز۔ تو بحر سمندر یا دریا، عمیق 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 گہرا بہت زیادہ عمیق۔ یار یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اتنی عمیق اور دمیق باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی، گہری باتیں جب آپ کرتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، تو کوشش کریں کہ آپ ذرا آسان اور سادہ سلیس زبان میں بات کریں۔ تو عمیق ڈیپتھ والی چیز یا گہرائی کو یا گہرے کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ڈیپلی باتیں تم کر رہے ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ذرا ایک سرسری ہمیں جائزہ دو۔ تو عمیق ان کا مطلب آئے گا گہرا۔ رمان انار، آپ دیکھ لیجئے، جس طرح میں نے آپ کو پیچھے سیب کا بتایا، تو آپ ایک لسٹ آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس گروپ میں جس میں آپ ایڈ ہیں PDF کے گروپ میں، تو آپ اس سے بھی یہ چیزیں آپ کو لسٹ مل جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہمارے چینل کے اباؤٹ سیکشن میں جائیں، وہاں پر آپ کو واٹس ایپ کے دو لنک ملیں گے، ایک واٹس ایپ چینل کا ہوگا اسے فالو کر لیجئے، اور اس کے بعد ایک گروپس ملے گا، آپ اسے جوائن کر کے آپ یہ کتابیں فری میں لے سکتے ہیں۔ محل اچھا، رمان انار، محل جگہ کو کہتے ہیں، محل کو۔ محلہ آپ نے سنا ہوگا نام، یار فلاں محلے میں رہتا ہوں، جگہ میں رہتا ہوں، تو محل ماحول سے ہے، جگہ ارد گرد کے ماحول کو، اور محل رہنے کی جگہ، جس طرح بڑے بادشاہ اپنا محل تعمیر کرتے تھے جہاں پر وہ رہتے تھے، تو یہ بھی آسان ہے جی، محل محلہ یا تعمیر کی جگہ یا رہنے کی جگہ۔ جبن پنیر یہ اگین آپ کو مل جائے گا اس لسٹ سے۔ جید عمدہ، بہت جید علماء ہیں ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں اور انڈیا کے، بہت جید علماء، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو پاک و ہند یعنی برصغیر میں جتنے بھی علماء رہتے ہیں، پرانے علماء بڑے جید علماء ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم مسلمانوں پر، پاک و ہند کے مسلمانوں پر، باقی تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں پر اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھیں۔ تو جید کا مطلب ہوتا ہے عمدہ علماء، بہت جید چیز ہے۔ آپ اسے ذرا ایسے تعبیر کریں، جدید سے، ایک جدید چیز آتی، بڑی عمدہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں یہ بہت جدید ہے، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے۔ تو جید کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک عمدہ اور جدید چیز جو کہ بہت زیادہ بہتر ہو، اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ مشید مضبوط، مشید آپ نے شدید یا مشدد کا نام سنا ہو، فلاں شخص بڑا مشدد ہے، جس طرح اب ایران اور اسرائیل میں آپ سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ باقی جتنے ہمارا فلسطین ہے، ہمارے بھائیوں کا ملک ہے، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کٹر قسم کے یہودی، مشدد قسم کے یہودی، اعتمار بن غفیر جن کا نام لیا جاتا ہے، مشدد قسم کا ایک یہودی ہے، ان کا وزیر ہے۔ تو لعین، ملعون اور مشدد کا نام جب آپ لیں گے تو شدید اور مضبوط سے آتا ہے، تو آپ ایسے اسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کرے، سارے آمین کہیں۔ تو مشید مضبوط، صغیر چھوٹے، جس طرح پہلے ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اور کبیر بڑے کو کہتے ہیں، کبر بڑے کو، تو صغیر چھوٹے کو، تو یہ ہوا صغیر چھوٹا اور کبیر بڑا، تو آپ ایسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ بطیحن، اب آپ کے سامنے ہے بطیحن، تربوز یا خربوزہ۔ بطیحن، اس کی میں آپ کو ذرا توڑ کر کے بتا دوں، با زبر تو زبر یا طی، خادو پیشخن، بطیخن، اس کا مطلب ہے تربوز یا تربوزہ، بطیخ اسے کہتے ہیں، آپ اسے ایسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ راد دال دیر یا دی، ردی حمزہ دو پیش ان، ردی ان، نکمہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں چیز ردی میں پائیں گے، ہم سے نکمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناکام کی چیز، یعنی کام میں نہ آنے والی چیز کو ردی کہتے ہیں، تو ردی ان، نکمہ، آپ ایسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ قصر، قاف زبر صد، قصر رادو پیش رن، قصر محل یا حویلی، قصر و کسرا کے جو محل تھے، حویلیاں تھی،
قصر آپ اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اور محل آپ کے ذہن میں رہے گا، حویلی یا محل آپ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں قصر سے۔ یہ بہت آسان، مسجد مسجد ہے، اس میں ہم ٹائم زیادہ نہیں لگاتے کیونکہ آپ کے سامنے ہے۔ قلم، اس میں بھی ہمیں ٹائم لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، الحمدللہ آپ خود اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ قلم، قلم کو کہتے ہیں حلو، میٹھا۔ اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی حلوہ تو میٹھا ہوتا ہے، تو میٹھی چیز سے، حلاوت سے، فلاں چیز کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی، مٹھاس نصیب ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھیں جھکا دیتے ہیں، آپ بد نظری آپ سے ہونا چاہ رہی ہے، ہونے کو ہے، اور آپ کے سامنے جس طرح ریلز آ جاتی ہیں، ایسے ہی آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے یہ سوچ کر اپنے نظریں جھکا لی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ایک ایسی حلاوت نصیب کریں گے جو آپ محسوس کریں گے اپنے دل میں۔ تو کوشش کریں کہ جو یہ فیس بک پر، یوٹیوب پر یہ ریلز وغیرہ آتی ہیں تو انہیں جلدی ہی اسکرول کر دیا کریں، ان پر ٹائم نہ لگایا کریں، اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیا کریں، تاکہ جلد از جلد آپ سے ان کی جان چھوٹے اور آپ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی طرف راغب ہو سکیں۔ تو ان سے ضرور آپ کو جان چھڑانی ہے۔ حلوون یا حلون، میٹھا، اسے میٹھا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی دقت نہیں آنے والی آپ کو، تو اب اسے ایسے ذہن میں رکھ لیجیے، میٹھا چیز کو یا حلوے کو۔ نظیف، نظیف، ستھرا، نظیف ستھرے کو کہتے ہیں، تو اب اسے ایسے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں نظیف ستھرے کو۔ تو جس طرح نظم و ضبط کی چیز کوئی پڑی ہوتی ہے، نظم و ضبط میں صاف ستھری چیز، تو یہ ایسے اس میں تھوڑا سا ریلیٹ کر کے نظیف ستھرا اسے آپ ایسے ذہن میں بٹھا لیں۔ احمر، احمر، احمر بغیر تنوین کے ہے، احمر سرخ، احمر۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا احمر کا، یہ کلر میں استعمال ہوتا ہے، سرخ، اسود، بلیک، حجر اسود اس لیے کہتے ہیں، کالا پتھر ہوتا ہے وہ، اور احمر کہتے ہیں سرخ کو، اسود بلیک کو، احمر سرخ کو، تو آپ اسے ایسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ بستان، باغ کو کہتے ہیں، جس طرح شیخ سعدی کی ایک کتاب ہے گلستان بستان، آپ نے سنی ہوگی، فارسی میں اس کا نام بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ تو بستان باغ کو کہتے ہیں، بہت آسان ہے۔ کبیر، بڑے کو کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ، تو صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، ایزیلی استعمال ہو رہا ہے، اردو عربی دونوں میں سیم آ رہا ہے۔ تو کبیر، تکبر کرنے والا ہم کہتے ہیں، وہ بڑائی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اسے تکبر والا یا کبر والا کہتے ہیں۔ تو کبیر کا مطلب بڑا ہوا۔ اس طرح بہت سارے میننگز ہیں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ تفاح، سیب، آپ اسے یاد رکھ لیں، ذہن میں لفظ ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ آپ پھلوں کے نام جب آپ کی لسٹ آئے گی آپ کے سامنے، تو آپ اس میں تفاح، سیب کو ذہن میں رکھیں گے۔ شارع، بڑا، راستہ یا شہرہ، اشارے سے ہے، راستے سے اشارہ بتانا، راستہ بتانا۔ اور شارع، شہرہ اردو میں استعمال ہو رہی ہے، دیکھیں کتنا ایزی آسان ہے۔ تو شارع، بڑا راستہ یا شہرہ، آپ اسے ذہن میں رکھ لیں۔ مالکن، بادشاہ، مالک الملک قرآن میں بھی ہے، تو مالک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام زبان ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے، زبان میں استعمال ہوتا ہے ملک، ملک صاحب ہم کسی کو کہہ کے پکارتے ہیں، جس طرح آپ مشہور نام شعیب ملک لے لیں، تو ملک جو زیادہ پیسوں والا، زیادہ جائیدادوں والا، زیادہ خاندان کنبے والا اور بڑا ایک سب کے اوپر ایک ڈومینیٹڈ ملک، اس کو کہتے ہیں بادشاہ کو۔ تو آپ اسے بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ورنہ ملک، مالک آسان لفظ ہے، میرا مالک، میرا اللہ، میرا بادشاہ، ایسے بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ وردن، گلاب کا پھول، ورد گلاب کا پھول، بہت آسان ہے، اسے ذہن میں رکھ لیجئے، وردن گلاب کا پھول۔ عریض، چوڑا، طول و عرض کہتے ہیں فلاں چیز کی چوڑائی اور لمبائی کو ناپنا، طول کہتے ہیں لمبائی کو، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، تو فلاں چھت کی طول و عرض اتنا ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے، تو آپ اسے ایسے ذہن میں رکھ لیں، عریض چوڑائی یا چوڑے کو کہتے ہیں۔ وسیع، کشادے کو کہتے ہیں، فلاں سمندر بہت وسیع ہے، یہ کمرہ بہت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ وسیع القلب، کھلا دل ہے، کھلا سینہ ہے، تو وسیع کھلے کو کہتے ہیں، کشادہ کو کہتے ہیں۔ عظیم، بزرگی والا، بڑا، شاندار، عظیم، عظیم، بزرگی والا، بڑا شاندار، تو اب اسے ایسے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔